کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ موصوف اسٹیج کے اوپر الحمد للرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أفضل الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالجنان وفازوا بالرضوان. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. میرے عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رونق افروز اور بزرگان دین، استاد محترم اور غلسل جامعہ کے ولی لالا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جو سب سے بنیادی اور مرکزی دعوت لے کر آئے، وہ میرے دوستوں بزرگوں دعوت توحید کی تھی۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور کامل اطاعت، جو تنہا اسی کا حق ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان چاہے کتنا بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نمازی غازی کیوں نہ ہو، لیکن اگر توحید سے روگردانی کر کے شرک میں مبتلا ہو گیا ہے تو خداوند قدوس اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہ یہ اعلان خداوندی ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی ذات ماہتاب کی دمک، آفتاب کی چمک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، بلبل کی چہک، ہیرے کی ڈھلک، ہواؤں کی سرسراہٹ اور ستاروں کی جگمگاہٹ میں بھی موجود ہے۔ عدم سے وجود، وجود سے عدم، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، عروج سے زوال، زوال سے عروج، بخشنا اسی کی شان زیبا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کی شان نرالی ہے اور ذات سے پاک ہے، مگر آج کو پسند کرتا ہے، ہر خطاؤں سے مبرہ ہے، مگر خطاؤں پر آسمانے والوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کے اندر 70 ماہوں کی محبت ہے، وہ الرحمن الرحیم، جس خدا نے، جس گاڈ نے، جس ایشور نے انسان کو مشتاق اور قدر آپ سے بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے اور مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور اکرم بنایا ہے۔ بے شک سبحان لقد اللہ۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھول کی کلی، انسان کا بچہ ہو یا مرغی کا بچہ، ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے وہ سامان پرورش مہیا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں کہ جب بھی کوئی پودا زمین سے پہلے نکلتا ہے تو پہلے کوپل اس کی ایک ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ شاخوں سے تبدیل ہو جاتا ہے اور اگتا ہوا پودا بھی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ ہر گیا ہے کہ الزمین واحد وحدہ لا شریک لہ واحد۔ خدا کے بندوں، اسی وحدانیت کے خاطر حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، ان کے مبارک سینے پر بھاری سا پتھر رکھا گیا، حضرت عمار و یاسر پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کر دیا گیا، حضرت حمزہ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور کے دندان مبارک شہید کیے گئے، راستے میں شیشے اور کانٹے بچھائے گئے، آپ نے سارے مصائب و آلام کو جھیلا، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو شامل کرنا اس نے برداشت نہیں کیا۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیا ڈر ہے جو ہو سارے خدائی مغالب، کافی ہے ایک خدا میرے لیے۔ توحید کے متوالوں، دنیا کا دستور ہے کہ کسی بھی
ملک کا بادشاہ ایک ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا مالک ایک ہوتا ہے، کسی بھی فیکٹری کا مالک ایک ہوتا ہے۔ اگر دو ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح پوری کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے، یو اونلی گاڈ، ایک خدا، ایک خدا ہے۔ رات اور دن کا ہونا، سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع غروب ہونا، موسموں کی چینجنگ تبدیلی ہونا، یہ سبھی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان شوکت کا وعدہ فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تم پست ہمت مت بنو، تم غمگین مت ہو، تم اس پر بلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ ایسے ضعیف ایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تمہیں ہمالیہ پہاڑی کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، اور ایمان کی حلاوت و چاشنی مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ تب جا کر تمہیں عزت و عظمت حاصل ہوگی، شان شوکت نصیب ہوگی، اور زمانے میں تم جدھر بھی جاؤ گے سربلندی سے کامیابی آپ کے قدم چومے گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے؟ آج مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں، جہاں بانی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہا، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر آج اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر بار مسلط کی سزا بھگت رہے ہیں، اور قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس نے ایک در کو ٹھکرایا، آج سارے دروں سے نکالا جا رہا ہے۔ ایک خدا کے چوکھٹ سے روگردانی کی تو سارے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایک خدا کے روٹنے سے ساری دنیا سے روٹ گئی۔ آج پورے ہندوستان کا جائزہ لیا جائے، ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے۔ غارت غاری، لوٹ مار، فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح سے پھوٹ چکا ہے۔ آج دنیا تنگ نظر مسلمانوں کو کم اہمیت پر سمجھ کر ہر موڑ پر دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ایسی تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ہر طرح اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے۔ ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تو کہیں مصائب و تکلیف کے جیل خانے میں بند کر دیا جا رہا ہے، تو کہیں جبر و تشدد کے ہتھیار سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تو کہیں آوارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کی جگہ مسلمانوں کے خونوں سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، تو کہیں معصوم بچوں کو تہ تہ کر کر اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں مسلم عورتوں کی عصمت دری کر کے اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیغیں چلتی ہیں تشدد کی فضا چھاتی ہے، تیغیں چلتی ہیں تشدد کی فضا چھاتی ہے، تو کہ زنجیر کے شعلوں پہ بہار آتی ہے، کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنی ماؤں کی سسکنے کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں کی نسلیں خوشی ہو رہی ہیں تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس پوتر دھرتی سے اٹھ جائے، مٹ جائے۔ آج میں ہندی کی چندی کر کے، اردو کی سردو کر کے، انگریزی کی انگریزی کر کے اور بال کی کھال نکال کر کے دنیا والوں کو ایک تازہ خبر سے مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے فرقہ پرست غدار اور گنڈوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ مسلم عورتوں کی عصمت دری کر کے اسے اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی مسلمان نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ اس کے چہرے میں محمد بن قاسم کے عزم و استقلال اور غوری کی غیرت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور دوستوں بزرگوں، یقیناً ان سوالوں کا جواب ہم اس دن نہیں دے پائیں گے جب صحابہ کرام اور رضوان
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پوری دنیا پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر آج ہمارے اوپر فرض ہیں صحابہ کرام کی سلف صالحین مقدس زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ان کی اخلاق و عادات, ان کے کریکٹر و کردار کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال لیں اور ایمان اور اسلام کی حقانیت کو دل و دماغ میں جمع کر سچا سپاہی بننا, اسلام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.